ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں جناب قمر جمیل صاحب کا مضمون علامتوں کا زوال انتظار حسین دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں شائع کیا گیا۔ علامتوں کا زوال انتظار حسین سماعت فرمائیے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ منٹو اور بیدی نے افسانے کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے انہوں نے نئے افسانے کو آگے بڑھایا۔ آخری آدمی، زرد کتے اور شہر افسوس ان کی کامیاب کہانیاں ہیں۔ کہانیوں کے علاوہ انہوں نے بستی جیسا ناول بھی لکھا ہے، لیکن علامتوں کا زوال ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کے ایک مداح نے مجھ سے کہا کہ انتظار حسین کا کمال یہ ہے کہ انتظار حسین علامتوں سے تنقید کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گفتگو مرغی کے انڈے سے نکل کر کلچر تک آ جاتی ہے۔ یار مزہ آ جاتا ہے جب وہ کلچر کے پس منظر میں یہ بتاتا ہے کہ شاعری کیا ہے، قسم خدا کی تنقید میں فکشن ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ یورپ کے افسانہ نگار فکشن میں تنقید ڈالتے ہیں۔ پڑھ کے تو دیکھو، جیسے فسانہ عجائب میں ہوتا ہے نا، اس کی تنقید میں طوطا درخت سے گر کر پڑخنی کھاتا ہے اور آدمی بن کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کسی افسانہ نگار کی کہانی کا حوالہ دیتا ہے جس میں ایک کوچوان اور گھوڑے کا قصہ ہے۔ ایک غریب کوچوان کا بیٹا مر جاتا ہے، لیکن وہ افلاس کا مارا کوچوان یہ غم اٹھائے دن بھر سواریاں ڈھوتا رہتا ہے۔ اس کی ہر سواری دنیا بھر کی باتیں اس سے کرتی ہے، لیکن جب کوچوان اپنے بیٹے کی موت کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو سواری کی منزل آ جاتی ہے۔ غرض اس بیچارے کوچوان کا دردناک قصہ سننے کی زحمت کوئی نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ آخر کار کوچوان تھک ہار کر جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ مجبوراً اپنے بیٹے کی موت کی کہانی اپنے گھوڑے کو سناتا ہے۔ انتظار حسین کہتے ہیں کہ بھائی، ان دنوں لکھنا اور سنانا ایسا ہی ہے جیسے گھوڑوں کو کہانیاں سنانا۔ آج کا لکھنے والا اندھے بہرے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ لکھنے والا نہ میر اور غالب بن سکتا ہے، نہ عرفی اور نظیری۔ آج کل تو کلچرڈ بننے کے لیے یونیسکو کے علاوہ اعجاز حسین بٹالوی سے ملنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو نا، اب عراق پر بمباریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کو کلچرڈ بننے کے لیے کم سے کم ڈیکوئر بننا ضروری ہے۔ میری جان، آپ کو انتظار حسین کی تنقید میں غلیل، جنگل، ایک تارہ، دو تارہ، گنبد، تصوف اور بزرگان ملک و ملت سب کا ذکر ملے گا۔ ان کی تحریروں میں شیخ ابوالقاسم گورگانی کا یہ قول مجھے بہت پسند آیا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو سانپ کی شکل میں دیکھا، اور دوسرے صوفی نے کہا میں نے اپنے نفس کو چوہے کی صورت میں دیکھا۔ ابوالعباس نے کہا میں نے اسے کتے کے بھیس میں دیکھا۔ انتظار حسین کا کمال یہ ہے کہ تصوف کے بڑے بڑے تجربوں اور علامتوں کا ذکر ہنستے کھیلتے کر دیتے ہیں، البتہ اشتہار بازی سے انہیں چڑ ہے، اور وہ دوسروں کی مصنوعات کو بھی ذرہ بر نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح محلے کے کسی دقیانوسی بوڑھے کے لوگ بیگن کا نام لے کر چڑھاتے ہیں، اسی طرح میں کوکا کولا کا نام لے کر
आज के महज़ब आदमी को छेड़ूं मुझे अच्छा नहीं लगता। इंतजार हुसैन का गम यह है कि इनकी हिंद इस्लामी तहजीब की अलामतों पर जवाल आ गया है। किस्सा कोता इंतजार हुसैन के मद्दाह से अपनी जान छुड़ाकर एल्फिन स्ट्रीट से मैंने इनकी किताब अलामतों का जवाल खरीदी। टाइटल पेज पर एक प्याला बना हुआ था जो कई जगह से टूटा हुआ था। यह प्याला बजाते खुद मशरकी तहजीब की अलामत लगता था। किताब पढ़ने से यह पता चला कि अगर इंतजार साहब का कोई फलसफा है तो वो ये है कि हमारी हिंद इस्लामी तहजीब की अलामतों का जवाल हो रहा है, और ये कि हमारी जदीद शायरी इस इस्लामी तहजीब से कट कर रह गई है, बल्कि खुद हमारी तहजीब की सालमियत ही रुखसत हो गई है। इसलिए हमारा फर्ज ये है कि हम अपनी आतिशे रफ्ता का सुराग लगाएं। इंतजार हुसैन अपने आप को सन 57 के लश्कर का हारा हुआ सिपाही समझते हैं। वो कहते हैं कि अब चूंकि सन 57 की लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए अब मैं धुआं गाड़ी यानी ट्रेन से नहीं लड़ता, बल्कि इस हंगामे में जो सवारियां गुम हो गई हैं, मैं उन सवारियों का खोज लगा रहा हूं। खैर, इंतजार हुसैन अपनी तहजीब का सुराग लगाने के सिलसिले में दिल्ली से मैदान करबला और जंगे बदर तक पहुंचना चाहते हैं। इनकी राय में अगर पाकिस्तान का कहानीकार सन 57 और मार्के करबला और जंगे बदर से अपना रिश्ता जोड़े तो इसके मायने ये होंगे कि जो नया कौमी एहसास तामीर हो रहा है, इसमें 1400 साल का तारीखी शऊर शामिल है। वो कहते हैं कि हमारा अफसाना बल्कि हमारा जमाना किसी नए सूफी का मुंतजर है। वो कहते हैं कैस व फरहाद हिजरत कर गए और तूर पर ऐसी बिजली गिरी है कि गजल में अब इसका कोई निशान नहीं मिलता। इंतजार हुसैन तसव्वुफ के कायल हैं। उनका कहना है कि जो चीज हमारे अंदर मर गई है उसे अब तसव्वुफ ही जिंदा कर सकता है। जहां तसव्वुफ की रिवायत मौजूद हो और शायरी इससे फायदा ना उठाए तो वो जदीद शायरी बन जाती है। रिसालों में तो छपती है लेकिन किसी के दिल पर असर नहीं करती। नए सूफी का इंतजार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमें ये हक है कि हम इंतजार हुसैन साहब से पूछें आखिर नए सूफी से क्या मुराद है। मजजूबे फरंगी तो नहीं, फलसफे खुदी तो नहीं, यूं की इज्तिमाई नफ्सियात तो नहीं। फिर आपने अपनी किताब में किसी नए सूफी के मुमकिना वजूद की तरफ इशारा क्यों नहीं किया? कहीं डॉक्टर सज्जाद बाकिर, जिलानी कामरान या मुजफ्फर अली सैयद में से कोई नया सूफी तो नहीं जिसका इंतजार आप कर रहे हों? फिर आपकी किश्वर नाहीद में भी तो इस अहद की निस्फ कलंदर होने के इम्कानात हैं। कहिए हैं कि नहीं?